نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تابہ سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نشر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام، آج ربیع النور شریف کے حوالہ سے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اس موضوع پر چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت
اور لامحدود وفاداری عطا فرمائے۔ حضور کی مدح و ستائش صرف کوئی قلبی تسکین کے لیے یا کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یا اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہ بتاتے پھریں کہ معاذ اللہ ہمارے ذکر کرنے سے حضور کا ذکر ہوگا، بلکہ حضور کی مدح و ستائش ایک فریضہ ہے، ایک بہترین فریضہ ہے جس کے بغیر انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کے قصائد بیان فرمائے ہیں، قصیدے بیان کیے ہیں اللہ نے اپنے رب محبوب کے۔ تو جس محبوب کی شان اللہ بیان فرمائے، جس کی شان میں اللہ نے پورا قرآن نازل کر دیا، میں اور آپ ان کی تعریف کیا کریں گے؟ ہماری زبانیں اس قابل ہی نہیں کہ ہم ان کی مدح و ستائش کا صحیح طریقے سے حق ادا کر سکیں۔ ہم تو بس حضور کے نام لیواؤں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ حضور کے چاہنے والوں میں اور ان سے محبت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام کہیں کسی کونے خدرے میں ہمارا نام بھی لکھا جائے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بھی مطمع نظر نہیں ہوتا ایک اہل ایمان کا، بس اس کا یہی ہوتا ہے کہ حضور کی مدح و ستائش کرے اور پھر وہ اپنا نام حضور کے نام لیواؤں میں اپنا نام لکھوا لے۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور کی مدح و ستائش کا قیام اور آپ کی تعظیم و توقیر بجا لانا یہ دین کا قیام ہے، دین کا قیام ہے۔ اگر کسی سے یہ فریضہ ساقط ہو گیا، کسی نے معاذ اللہ جانے انجانے میں کوئی گستاخی کر دی تو فرمایا کہ سمجھ لے کہ اس نے دین کو ختم کر دیا، اس نے دین کو ہی گرا دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں آپ کے سامنے آپ کی نعت پیش کی گئی۔ اب اگر یہ منع ہوتا یا قرآن کے علاوہ کچھ اور پڑھنا ضروری نہ ہوتا تو حضور اپنی نعت پڑھنے والے کو اس وقت منع فرما دیتے۔ حضور فرما دیتے کہ بھئی تم مسجد میں کھڑے ہو، تم کھڑے ہو کے تو پھر قرآن پڑھو، تم میرے قصائد بیان کر رہے ہو۔ حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے ثناخواں گزرے ہیں، حضور نے ان کو دعا بھی دی۔ یہ حضور کی مدح و ستائش کرنے کے لیے آپ کی نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شعر کہا، 2 کہے، 3 کہے، 10 کہے، 20 کہے، یہاں تک کہ حضور کی شان میں 200 اشعار کہہ دیے۔ 200 اشعار حضور کی شان میں کہے تو حضور نے حضرت نابغہ جادی کو دعا دی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہارے منہ کی مہر نہ توڑے۔ حضرت ابن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نابغہ جادی کو 100 سال کی عمر میں دیکھا، ان کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ یہ حضور کی دعا کا اثر ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہارے منہ کی مہر نہ توڑے، یعنی تمہارے دانت سلامت رہیں، تمہارا منہ سلامت رہے۔ تو 100 سال کی عمر میں انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے جو دانت، وہ حضرت نابغہ جادی کے جو دانت مبارک تھے وہ موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ حضرت کعب بن زہیر انہوں نے ایک بہت بڑا قصیدہ حضور کی شان میں لکھا ہے۔ تھے تو یہ ان لوگوں میں کہ جو پہلے معاذ اللہ حضور کے لیے حجب بیان کرتے تھے، حضور کی ہرزہ سرائی کرتے تھے، اور یہ وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ
کعب بن زہیر ان لوگوں میں سے ہے کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے اندر بھی آ جائے تو ان کو پکڑ کے قتل کر دو۔ حالانکہ حرم کی حدود میں ایسا کرنا منع ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر بھی آ جائیں تو ان کو پکڑ کے قتل کر دو۔ کعب بن زہیر وہاں سے ڈر کے نکلے، کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میری موت کا پروانہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب یہاں سے بچ تو سکتا نہیں ہوں۔ تو وہ کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ کافی وقت گزرا، اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم جتنا مرضی چھپ جاؤ، جب کبھی کسی غلام مصطفیٰ کی تم پہ نظر پڑی وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اسی بارگاہ میں چلے جاؤ جن کی تم گستاخیاں کرتے رہے ہو، اسی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اور پھر وہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں منہ پہ پردہ ڈالا اور چھپتے چھپاتے حضور کے پاس پہنچے۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے آ کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اگر اس وقت کعب بن زہیر آپ کے پاس آ جائے تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ کعب بن زہیر خود پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس وقت آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کعب اب تو آ جو گیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ چہرہ چھپایا ہوا ہے، حضور نے فرمایا کعب تو آ جو گیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اب کعب بن زہیر کہنے لگے کہ حضور جس زبان سے میں آپ کے حجب بیان کرتا رہا ہوں، حرزہ سرائی کرتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسی زبان سے آپ کی مدح و ستائش بھی کروں، آپ کی نعت بھی کہوں۔ اب اگر نعت پڑھنا منع ہوتا، حضور کے کمالات بیان کرنا یہ منع ہوتا تو حضور منع فرما دیتے۔ حضور فرماتے کہ بھئی تم نے دین قبول کیا ہے، تم اسلام میں آ گئے ہو، لہذا قرآن پڑھا کرو۔ لیکن حضور نے اجازت میں رحمت فرمائی، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے۔ انہوں نے پھر مشہور قصیدہ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں لکھا، اور اس میں لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ میں بغیر کسی شک و شبے سے یہ بات مانتا ہوں کہ حضور اللہ کے نور ہیں، حضور اللہ کے نور ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں تو لوگوں سے سن رہا تھا کہ تمہارے قتل کا جو پروانہ ہے وہ جاری کر دیا گیا، تمہیں مارنے کے لیے حکم جاری کر دیا گیا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں آ کے تو مجھے یہ پتہ چلا کہ حضور تو بڑے ہی بندہ نواز ہیں، وہ تو ہے ہی بڑے نوازنے والے۔ تو پھر جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں قصیدہ لکھا تو حضور نے ان کو اپنی چادر میں رحمت فرمائی، اپنی چادر عطا فرمائی۔ تو میلاد پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد پہ کیا کرتے ہیں؟ یہی کچھ تو کرتے ہیں ہم میلاد پہ۔ ہم میلاد پہ نعت ہی تو پڑھتے ہیں، کوئی نثر کی صورت میں حضور کی نعت پڑھتا ہے تو کوئی نظم کی صورت میں حضور کی نعت پڑھتا ہے، تو یہی تو ہم کرتے ہیں۔ تو پھر اس بات پر اعتراض کیوں؟ پھر اس بات پر لمبی لمبی تقریریں کیوں؟ اس بات پر اعتراضات کیوں؟ جب حضور نے اپنی نعت سن کر نعت گو کو اپنی چادر عطا فرما دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ حضور کی مدح و ستائش کرنا یہ دین کا ایک اہم فریضہ ہے، اسی لیے تو حضور نے اس کو چادر عطا فرما دی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دعا دی تھی، حضور نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس۔ جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں نعتیہ کلام لکھا تو حضور نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ تو جبریل امین سے ان کی مدد کیا کر، جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد کیا کر۔ مجھے بتائیے اگر یہ بات غلط ہوتی، معاذ اللہ نعت پڑھنا کچھ ایسا کوئی عمل ہوتا تو حضور دعائیں دیتے۔ اور 34 کے قریب لوگ تھے حضور کے زمانہ مبارکہ میں، 34 کے قریب لوگ تھے جو حضور کی شان میں نعت لکھا کرتے تھے، 34 کے قریب۔ حضور نے کسی کو منع نہیں فرمایا، اور یہ ذکر قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن سارے کے سارے موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، حضور کا ذکر تب بھی بلند ہوگا۔ حضور کا ذکر کسی بھی زمانے کا یا کسی بھی انسان کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں حضور کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔
ہر وقت حضور کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جس کے لب پر حضور کا ترانہ نہ ہو۔ لیکن شومی قسمت کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب ان کی قسمت میں ایسا لکھا جا سکتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بندہ حضور کی اگر شان بیان کرتا ہے تو یہ تو اس کا اپنا اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، یہ نہ سمجھنا کہ حسان حضور کی نعت کہتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے لیے کچھ لکھتا ہوں تو میرے جملوں کے اندر جمال پیدا ہو جاتا ہے، میرے لفظوں کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ میں حضور کی کہاں شان بیان کر سکتا ہوں؟ وہ حضور کی شان بیان کر سکتا ہے جو حضور کے سفر و حضر میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ابوبکر میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ بھئی میں اور آپ اٹھ کے ہم یہ کہیں کہ معاذ اللہ بڑے بھائی جتنا رتبہ رکھتے ہیں یا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو پھر اپنی عقل کا علاج کروانا ہوگا، اپنی بدبختی پہ ماتم کرنا ہوگا اس کو جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس طرح کی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے نا کہ حضور کی مجھ سے کہا جائے کہ حضور کی مدح و ستائش کروں تو کہتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ سچی بات وہ صحابہ جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اور پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے اودیاں تے صفتاں دا نعت خواں قرآن ہے، جو قرآن اس کی نعت کہہ رہا ہے۔ صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا تے لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ لبن کتھوں جانا؟ کوئی ہوگا تو ملے گا نا، کوئی حضور کے پائے گا، کوئی ہوگا تو ملے گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے حضور کی شان میں قصائد کہے، بڑے بڑے قصائد کہے، لیکن ان کو آخر پہ یہی کہنا پڑا کہ لا یمکن ثناء کما کان حبہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بس اس کے آگے ہماری جو ہے نا وہ استطاعت ہی نہیں ہے، اس کے آگے ہم جا ہی نہیں سکتے۔ غالب کو اپنی شاعری پہ بڑا ناز تھا، بڑے بڑے قصائد لکھے، لوگوں نے اس سے کہا کہ تم نے اپنے محبوب کے بارے میں، دنیاوی محبوب کے بارے میں بڑا کچھ لکھا ہے، کبھی حضور کی ذات کے بارے میں بھی لکھو۔ تو غالب نے یوں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں حضور کے بارے میں کیسے لکھ سکتا ہوں جب میں ان کی ذات کے بارے میں جانتا ہی کچھ نہیں، میری زبان ہی اس قابل نہیں ہے کہ میں حضور کے بارے میں کچھ لکھ سکوں۔ ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ، ان کے فضائل صرف ان کا رب جانتا ہے۔ کوئی زبان جو ہے وہ حضور کی کما حق ہو تعریف بیان کر ہی نہیں سکتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے مادح یعنی تعریف کرنے والا، نعت لکھنے والا، نعت کہنے والا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے مادح کی آخری حد عجز ہے۔ وہ کتنا بھی لکھ لے، کتنا بھی وہ بیان کر لے، آخر پہ آ کے اس کو عاجزی کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ میں حضور کی ذات کے بارے میں کچھ لکھ ہی نہیں سکا، کچھ بول ہی نہیں سکا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو رتبہ عطا کیا۔ حضرت با یزید بسطامی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے روحانی طور پر پرواز کی اور یہ چاہا کہ حضور کی رفتیں جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کچھ جان سکوں، کہ معرفت کے دریا میں غوطہ زن ہو جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں عالم رویا میں اتنا آگے گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نقطہ آغاز، میرا نقطہ انجام اور حضور کے نقطہ آغاز کے درمیان 1000 نور کے پردوں کا جو نا فرق تھا۔ 1000، مجھے بتائیے جس نبی کا
نقطۂ آغاز یہ ہے، اس کا عروج کیا ہوگا؟ اس کے عروج کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بات کر سکتا ہے ان کے عروج کے بارے میں؟ حضرت بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، کہ جس نے معرفت کا پورا سمندر پیا اور جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا اور پھر اس کو ہوش نہ آیا؟ تو بایزید بسطامی کہنے لگے میاں اس کی بات پوچھتے ہو تم، اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے کہ جس نے معرفت کا پورا سمندر پیا اور تمہارے سامنے بالکل ٹھیک کھڑا ہے، تمہارے سامنے بالکل ٹھیک کھڑا ہے، ابھی تک ہوش میں ہے، جس نبی کے نقطۂ آغاز کو نہیں پہنچ سکتے، تم ان کے عروج کی بات کرتے ہو، تم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، تم ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہو؟ اپنی عقل کا علاج کرو کہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شانیں عطا کی ہیں۔ حضرت ابو الحسن رفاعی بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی اور میں اتنا اڑا کہ میں نے 1,00,000 عرش عبور کر لیے، 1,00,000 عرش عبور کر لیے۔ کہتے میں ابھی اڑ رہا تھا کہ مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی، ابو الحسن کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے عرض کیا کہ مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے اس عرش کی زیارت کے لیے نکلا ہوں۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی ارجع لا وصول لک، میں ابو الحسن رفاعی لوٹ جا، تو کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے، کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے، جس معراج کی رات جس آسمان کی چھاتی پر، جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں وہاں پر تو کیا تیرا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں تو کیا تیرا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے بتائیے جس محبوب کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ۔ یہ تو ان کے ہم نام لیواؤں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے بیٹھے ہیں، کون ان کی شان بیان کر سکتا ہے؟ جو بلندیاں حضور کو اللہ نے عطا کی ہیں ان کی کوئی حد نہیں بیان کر سکتا، اس کے بارے میں کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ یہ اللہ نے بس کسی زبان کو اللہ چن لے کہ وہ اپنے اس کے محبوب میں تھوڑا سا اپنا وہ ثنا خوانی کا تھوڑا سا حصہ ڈال لے، باقی تو ساری زندگی حضور کی ثنا کرتے رہیں، حضور کی نعت پڑھتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی بھی انسان لگتا رہے۔ امام بصوری علیہ رحمہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے فضل و کرم کی حد ہی کوئی نہیں، حضور کے فضل و کرم کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ بس انہوں نے یہ کہا کہ حضور کو ابن اللہ نہ کہنا، جو یہود و نصارہ نے کہا ابن اللہ نہ کہنا، باقی حضور کے بارے میں تم جو بھی کہو گے حضور اس سے بھی آگے ہیں، بس ابن اللہ نہ کہنا، یعنی حد سے تجاوز نہ کرنا کہ معاذ اللہ اللہ کے برابر میں لا کے بٹھا دو، بس اتنا نہ کہنا، باقی حضور کے بارے میں تم جو کچھ بھی کہو گے حضور اس سے بھی آگے ہیں۔ ہماری تو سوچ ہی نہیں وہاں جا سکتی۔ حضور کی عظمتیں، حضور کی رفعتیں، حضور کی بلندیاں، یہاں تک پہنچنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے لوگ جو نا وہ کہ جی وہ یہ میلاد کہاں لکھا ہے، کہاں نہیں ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی۔ میں رات ہمارے بہت مشہور ہمارے عالم دین ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے سرمایہ ہیں، تو وہ رات بیان کر رہے تھے، کہتے کہ مجھ سے کسی بندے نے پوچھا کہ میلاد کہاں لکھا ہے، تو کہتے میں نے اس کو کہا کہ میلاد تو ہر سنی کی قسمت میں لکھا ہے، ہر سنی کی قسمت میں لکھا ہے، تو نہیں مناتا تو نہ منا، لیکن اللہ نے ہر سنی کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ دلیلوں کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا پڑی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بحث کرتے پھریں کہ جی یہ لکھا ہے، یہ دیکھیں، یہ حدیث پاک ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس محبوب کے آنے سے پہلے انسان کو اپنی پہچان نہیں تھی، اس محبوب کی آمد پر اگر ہم میلاد کر لیتے ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ کسی کو کیوں مروڑ اٹھتے ہیں؟ حضور نے، اللہ نے جو ہمیں حضور کی شکل میں، حضور کی صورت میں جو ہم پہ اپنا فضل کیا ہے، اگر اس فضل کا ہم شکرانے کے طور پہ ہم بیٹھ کے حضور کی مدح و ستائش کر لیتے ہیں تو پھر اس میں مسئلہ کسی کو کیا ہے؟
کسی کو کیا مسئلہ ہے اس بات سے کہ یہ تو اہم فریضہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، میلاد، حضور کا میلاد جو ہے نا، یہ کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے. ہاں یہ نہ سمجھیں کہ صرف ربیع الاول شریف آیا تو میلاد منا لیا اور باقی 11 مہینے جو ہے وہ میلاد نہیں ہے. ایک ایک لمحہ، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ میلاد کی صورت میں گزرنا چاہیے، کیونکہ میلاد والے آقا کی بدولت ہی تو ہم چل پھر رہے ہیں. یہ انہی کا تو دیا ہوا ہے سب کچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا نا کہ وہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ معطی وانا قاسم، اللہ تقسیم کرتا، اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. تو نہ اللہ کی عطا ختم ہوگی نہ حضور کی تقسیم ختم ہوگی. زمانے میں جس کو جو بھی مل رہا ہے حضور کا صدقہ مل رہا ہے، تو پھر جس کا کھائیں اسی کے گیت گائیں، جس کا کھاتے ہیں نا اس کے گن گانے چاہیے. آج ہم کسی فیکٹری میں، کسی مل میں، کسی بھی جگہ پہ کام کریں نا تو ہمارا مالک ہمیں وہ تنخواہ کے ساتھ بونس دے دے تو ہم 20 لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں یار میرا مالک بڑا چنگا بندہ ہے، ہاں جی وہ اس نے تنخواہ سے ہٹ کے مجھے 2000 دیا ہے. تو جس محبوب کی وجہ سے اللہ نے یہ تجھے پورا جسہ عطا کیا ہے، اس محبوب کی ثنا کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے تیرے پیٹ میں کیوں مروڑ اڑتا ہے؟ ہر گھر میں اپنے بچوں کو یہ بتائیں، اپنے بچوں کی گھٹی میں چیز شامل کر دیں کہ ہم حضور کا میلاد مجبوری سمجھ کے نہیں مناتے، ہم حضور کا میلاد ایمان سمجھ کے مناتے ہیں. اور پھر اس بات پہ لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، شرک، بدعت. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ شرک ہے کیا، بدعت ہے کیا. وہ جی تسی میلاد مناندے ہو تو تسی شرک کر دے ہو. ان کو شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا، تعریف ہی نہیں پتا کہ شرک ہے کیا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنا، یہ شرک ہے. اور میلاد سے بڑی توحید ہو ہی نہیں سکتی، میلاد سے بڑی تو توحید ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد کا مطلب کیا ہے کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی تو جو پیدا ہوتا ہے وہ خالق نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے نا وہ خالق نہیں ہوتا. تو ہم تو حضور کا میلاد منا کے تو ہم تو توحید بیان کرتے ہیں کہ جس طرح یہود و نصارہ نے معاذ اللہ حضور اپنے انبیاء کو ابن اللہ کہا، کسی نے خدا کا بیٹا کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ہم تو یہ حضور کا میلاد بنا کر اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ حضور ابن اللہ نہیں ہے، نہ خدا ہے اور نہ ہی ابن اللہ ہے. لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان وہ عطا فرمائی ہے کہ ساری کنجیاں حضور نے، اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دے دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کہ یہ رسول ہے کہ جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور کیونکہ وہ خالق ہے اس نے یہ فیصلہ دے دیا کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، اس میں سے بعض میں سے کسی کے ساتھ میں نے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، اور کسی کے میں نے درجے بلند کر دیے ہیں. تو یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، میں اور آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے افضل، سب سے بہترین رتبہ عطا فرمایا ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے؟
اب دیکھیں نا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے، کسی میں اتنی تاب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ میں تجھے دکھا نہیں سکتا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر تھے، بار بار جب کہا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہوں۔ اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو سوئی کا کنارہ ہوتا ہے نا، سوئی کا کنارہ، اس کا بھی 1000واں حصہ، اس کا 1000واں حصہ اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکے اور 40 دن تک بے ہوش رہے، 40 دن تک، قرآن گواہ اس بات کا، 40 دن تک بے ہوش رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال پر، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے۔ تو یہ رتبہ اللہ نے دیا ہے کہ ایک طرف نبی خواہش کر رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے لن ترانی، تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور دوسری طرف حضور خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا کی ہے۔ دیکھیے حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا، حضور کی نسبت سے ہمیں جو مقام ملا ہے، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا، یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ ہمیں کون سے کچھ سرخاب کے پر لگے ہیں؟ ہم بھی تو جو پہلی امتوں کے لوگ ہیں انہی کی طرح ہیں نا، ہم بھی 2 بازو ان کے تھے 2 ہمارے ہیں، 2 پاؤں ان کے تھے 2 ہی ہمارے ہیں، 2 کان ان کے تھے تو وہ بھی ہمارے ہیں۔ جو تخلیق اللہ نے انسان کی ہے، جو انسان کو جس طریقے سے بنایا ہے، شروع سے انسان اسی طرح کا چلتا آ رہا ہے۔ لیکن ایسی کیا خاص بات آ گئی کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں خیر امت کا، بہترین امت کا ٹائٹل دے دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف آمنہ کا لال ہے، حضور کی وجہ سے تمہیں جو ہے نا یہ رتبہ ملا ہے۔ اور پھر تم، اگر اللہ نے تمہیں اتنا بڑا رتبہ دے دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تمہیں کنتم خیر امت کا اللہ نے لقب دے دیا ہے، تو پھر بھی دلیلیں مانگ رہا ہے، پھر لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ یہ لائٹنگ کیوں کرتے ہو، یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو، یہ میلاد کیوں کرتے ہو، یہ گلیاں کیوں سجاتے ہو۔ کبھی کسی اور بات پہ کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ قرآن میں لکھا ہے جی، حدیث میں لکھا ہے جی، صحابہ نے کیا ہے جی۔ مجھے یہ بتائیے خانہ کعبہ کا ہر سال غلاف چینج کیا جاتا ہے، ہر سال غلاف تبدیل کرتے ہیں، کہیں قرآن و حدیث میں ثابت کر دیں کہ اللہ کے نبی نے ہر سال غلاف چینج کیا ہے؟ کسی قرآن و حدیث میں، وہاں پہ کوئی نہیں اعتراض کرتا، وہاں پہ کسی نے کوئی آج تک اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض آتا ہے تو جب میلاد کی باری آتی ہے تو پھر او جی تسی غریباں نوں پیسے دے دیا کرو جی میلاد پہ۔ میں نے کہا یہ سب سے بڑا میلاد اصل میں یہ غرباء کے لیے تو ہے، غرباء کے لیے تو ہے۔ کوئی لائٹنگ لگانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بھی تو غریب ہے نا، اس کی روزی نہیں چل رہی۔ اگر کوئی ٹینٹ لگانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ غریب نہیں ہے، اگر کوئی سٹیج بنانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ غریب نہیں ہے، کوئی ساؤنڈ لگا رہا ہے تو وہ بھی تو غریب ہے، تو مدد نہیں ہو رہی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لنگر شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے اپنا دستے سوال دراز نہیں کرتے، وہ بھی آمنہ کے لال کے میلاد کا صدقہ آگے کھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ غریبوں کے لیے میلاد ہوا کہ نہ ہوا؟ اور کسی بات پہ کوئی کروڑوں روپے اپنی بچے کی شادی پہ لوٹا دے، کسی نے نہیں کہا کہ یار اتنے پیسے کیوں پھینک رہے ہو، یہ تم میرج ہال میں کیوں جا رہے ہو، محلے میں کر لو، باقی کے پیسے کسی غریب کو دے دینا۔ وہاں پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کبھی۔ جب میلاد کی باری آتی ہے تو اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میلاد میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کے بارے میں فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے فرما دیا کہ محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو جس کو اللہ نے، جس کا ذکر بلند کر دیا ہے، جس کو بلندیاں اللہ نے عطا کر دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔
یہ ماضی کا صیغہ ہے، بلند کر دیا، اللہ نے کر دیا ہے، اب تو جتنا مرضی زور لگا لینا تو اس کو کم نہیں کر سکتا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب اللہ نے تجھے بڑھایا ہے، اللہ نے شان تیری بڑھائی ہے، تو پھر کسی کے گھٹانے سے کیا گھٹ سکتی ہے؟ یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو اس لائن میں کھڑا ہو گیا کہ جو حضور کے گستاخ ہیں، جو لوگوں کو اس طرف آنے نہیں دیتے۔ بھئی ہم کرتے کیا ہیں؟ میلاد دیکھیں، جو خرافات ہوتی ہیں، یہ کل پرسوں انشاءاللہ جلوس نکالا جائے گا، میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں کہ جو خرافات کی جاتی ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ پچھلے دنوں، پچھلے ربیع الاول شریف پہ انتہائی غلط کام کیا گیا ہے، ملتان کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو پری بنا کے جو نا بٹھا دیا گیا ہے، غلط ہے۔ اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے وہاں پہ تم لڑکی کو، نوجوان لڑکی کو وہ میلاد کا نام دے کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہو؟ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دین اور اسلام کے، وہ میلاد کا موضوع ہے اور نکالا جلوس ہے اور گانے لگا کے ڈانس کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ہم لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ شریعت کے اندر رہ کے کام کریں، شریعت کے اندر۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جلوس پہلے بھی نکلتے آئے ہیں، یہ نہیں کہ یہ کوئی نیا جلوس نہیں ہے، جلوس پہلے بھی نکلتے آئے ہیں، لیکن پہلے جو جلوس ہوتے تھے ان کی جو قیادت ہوتی تھی نا، وہ بزرگوں کے پاس ہوتی تھی، اور بزرگ پڑھے لکھے تھے، شریعت کو جاننے والے تھے، وہ شریعت کے مطابق چلتے تھے کہ حضور پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ لیکن اب نوجوان نسل کے ہاتھ میں کام آ گیا ہے، تو جو دین کے بارے میں جانتے کچھ نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میلاد کا موسم ہے تو کچھ بھی کریں گے تو جائز ہوگا۔ تو یہ غلط بات ہے، دین کو غلط طرف نہ لے کے جائیں، لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ دیں۔ ہر وہ کام کہ جس سے شریعت پہ کوئی حرف آئے وہ گناہ ہے، اور پھر خاص طور پہ میلاد کے حوالے سے کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا موقع دیں۔ تو اگر جلوس نکالنا ہے نکالیں، میلاد کروانا ہے کروائیں، لیکن لوگوں کا بھی خیال کریں، دین کا بھی خیال کریں۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں، میلاد کی محفل کروانی ہے ضرور کروائیں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کروائیں، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ جناب مین روڈ ہی بند کر کے رکھ دیں۔ 4 گھنٹے آپ نے مین روڈ بند کر دیا ہے، کیا مقصد ہے اس بات کا؟ لوگوں کو تکلیف دے رہی ہیں آپ، وہ بیچارے کہاں سے گھوم کے جائیں گے۔ جلوس نکال رہے ہیں آپ، کوئی محرم کا جلوس نکال رہا ہے، کوئی تعزیہ نکال رہا ہے، تو جناب سارا شہر بند کر دیا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ میں نے فقہی مسئلہ پڑھا ہے فقہ کی کتاب میں کہ اگر مسجد چھوٹی ہے اور مسجد کے باہر مین شاہراہ ہے، مین سڑک ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد کو، وہ روڈ کو بند کر کے صفیں بچھا کے نماز پڑھا لیں، نہیں کر سکتے آپ۔ جب فرض کے لیے اجازت نہیں ہے تو مستحب عمل کے لیے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو یہ خرافات بھی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے۔ دین کو دین سمجھ کے جو نا وہ اس کے مطابق چلیں۔ اگر جلوس نکالنا ہے تو اس طریقے سے نکال لیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ واقعی یہ حضور کے غلام ہیں۔ سروں پہ ٹوپیاں ہونی چاہیے، سر ڈھانپ کے گھروں سے نکلیں، باوضو نکلیں، اور لب پہ درود پاک کے ترانے رکھیں، نعت شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، حضور کی مدح و ستائش کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ آپ جناب وہ چوک میں کھڑے ہو گے تو موٹر سائیکل کو گھماتے رہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا خوشی کا طریقہ ہے؟ یہ خوشی کے طریقے نہیں ہے۔ خوشی کا وہ طریقہ اپنائیں جو دین کے مطابق ہے، تاکہ کسی کو اس بات کی کرنے کا موقع نہ ملے۔ انشاءاللہ پرسوں میلاد کے حوالے سے جلوس نکالا جائے گا اتوار والے دن۔ یہ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ ہر سال ہی ہم نکالتے ہیں، تو 12 ربیع الاول اتوار والے دن انشاءاللہ جلوس نکالا جائے گا۔ 8 بجے یہاں سے کچھ جلوس روانہ ہوگا، اور اگلے جمعے